کیلے، ایک ایسی کہانی جس کا غیر متوقع انجام آپ کو پریشان کر دے گا۔ آگے جانے والی موٹر سائیکل پہ کچھ ایسی چیز تھی جس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کا تعاقب کرے۔ آپ تو شاید آفیسر ہیں، چیکنگ کے لیے آئے ہوں گے۔ اس کی یہ بات سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ دکاندار مزے سے پنکھے کے نیچے بیٹھا تھا اور عوام ذلیل ہو رہی تھی گرمی میں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ یوٹیوب پہ چینل عرفان یونس کے نام سے ہے، سبسکرائب کر دیجیے گا ضرور۔ کیلے بیچنے والا 60 روپے درجن کیلے بیچ رہا تھا۔ دیکھنے میں بڑے بڑے لگ رہے تھے۔ اس نے موٹر سائیکل کو بریک لگائی۔ تھوڑے بہتاؤ کے بعد کیلے والا 50 روپے درجن پہ مان گیا۔ اس نے 4 درجن کیلے لیے اور شاپر موٹر سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا لیا اور گھر کی جانب گامزن ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ مہنگائی کے اس دور میں پھل ہی تھے جو سستے مل رہے تھے، باقی تو ہر چیز کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ 10 روپے والی چیز 20-25 روپے کی ہو چکی تھی۔ سبزیاں بھی کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی تھی۔ غریب آدمی پہلے دال پکا لیتا تھا، اب دال اور چکن کا ریٹ ایک ہی تھا۔ کیلے والے نے 40 روپے رعایت کر دی تھی اور وہ اس بات پہ خوش تھا۔ اچانک آگے جانے والی موٹر سائیکل کو دیکھ کے وہ چونک اٹھا۔ 60 سالہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ اس سے آگے جا رہا تھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز موٹر سائیکل کے کیریئر پہ رکھا سبز رنگ کا تھیلا تھا۔ موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر کے وہ ان کے قریب پہنچا۔ یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے موٹر سائیکل سوار سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر موٹر سائیکل سوار نے ایک گلی میں ٹل دیا اور موٹر سائیکل روک لی۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اپنا سوال دہرایا۔ جواب میں اس شخص نے دکان کا نام بتا دیا جہاں سے وہ آٹے کا 10 کلو والا تھیلا لایا تھا، اور یہ تھیلا گورنمنٹ ریٹ پہ خریدا گیا تھا۔ جواب سن کر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ جگہ کافی دور تھی وہاں سے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ بازار میں 130 روپے کلو آٹا فروخت ہو رہا ہے اور یہ اسے نصف قیمت پہ مل رہا ہے، تو لے ہی آتا ہوں، میں نے کون سا پیدل چل کے جانا ہے۔ سو اس نے موٹر سائیکل واپس موڑی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس دکان کے سامنے کھڑا تھا جہاں ٹرک کھڑا تھا اور آٹے کے تھیلے اتارے جا رہے تھے۔ دکان کے آگے لوگوں کی لائن لگی تھی۔ اس نے سوچا لائن میں لگ جائے، لیکن لائن لمبی تھی اور دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ تھوڑا مزید آگے جا کے ایک اور جگہ پہ بھی لائن لگی ہوئی تھی، لیکن یہ لائن 20-25 لوگوں کی تھی۔ یہاں بھی آٹا اتارا جا رہا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل لاک کی اور لائن کے آخر میں ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھیلے اتروانے کے بعد دکاندار نے ان کی گنتی کرنی تھی اور اس کے بعد ادائیگی کرنی تھی، پھر آٹے کی سیل شروع ہونی تھی۔ دوسرے لائن عورتوں کی تھی۔ اس نے جائزہ لیا، کئی معمر عورتیں بھی اس لائن میں لگی ہوئی تھیں۔ مہنگائی نے لوگوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے سڑکوں پہ دھوپ میں آٹے کی لائنوں میں لگ جائیں۔ اسے وہاں کھڑے 5 منٹ ہو چکے تھے، لیکن آٹے کی فروخت ابھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک لڑکا ہاتھ میں لسٹ پکڑے کھڑا تھا۔ ہر ایک کے شناختی کارڈ کا نمبر اسے اپنی اس لسٹ میں درج کرنا تھا۔ وہ نام تو پہلے بھی درج کر سکتا تھا، لیکن وہ ادھر ادھر نوابوں کی طرح گھوم کے لوگوں کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسے ہی تھا کہ جیسے آٹا مفت میں تقسیم کرنا ہو۔ حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کو بے انتہا تنگ تو کیا تھا، اس پر دکاندار بھی کچھ کم نہیں تھے۔ کچھ چھاؤں میں پنکھے کے نیچے مزے سے بیٹھے تھے اور لوگ دھوپ میں لائنوں میں لگے ہوئے تھے۔ 10 منٹ مزید گزر گئے۔ آپ بھی آٹا لینے آئے ہیں نا؟ لائن میں لگے آخری شخص نے اس سے پوچھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ لائن سے ہٹ کر وہ اسی لیے کھڑا تھا کہ کوئی جان نہ سکے کہ وہ لائن میں کھڑا ہے۔ کوئی جاننے والا دیکھ لیتا تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی۔ اس سے قبل وہ کبھی لائن میں نہیں لگا تھا۔ اچھے پہناوے کی وجہ سے وہ دوسروں سے الگ لگ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ جواب دیتا، اس سے آگے والا شخص بول پڑا۔ کیا بات کرتے ہو؟ یہ تو چیکنگ کے لیے آئے ہوں گے کہ آٹا ٹھیک سے تقسیم ہو رہا ہے یا نہیں۔ کیوں جی، آپ چیکنگ کے لیے آئے ہیں نا؟ وہ اسے گورنمنٹ کا چیکنگ آفیسر سمجھ رہے تھے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے، میں چیکنگ کے لیے آیا ہوں۔ اسے یہ بتانا گوارا نہیں تھا کہ وہ آٹا لینے آیا ہے۔ لوگ اسے سوال کرنے لگے۔
आटा शनाख्ती कार्ड दिखाने पर ही मिलेगा ना, या नंबर याद हो तो फिर भी मिल जाएगा? आटे का रेट क्या है? इसने आगे बढ़ के देखा, थैले पे 648 रुपये लिखा था। यही आटा पहले 450 रुपये में फरोख्त होता था। सब तबसरे करने लगे कि सस्ता आटा भी महंगा कर दिया है। इसे लोगों की हालत देख के अफसोस हुआ। ज़्यादातर गरीब और सफ़ेद पोश लोग थे जो वसाइल की कमी की वजह से लाइन में लगे थे, पसीना पसीना हो रहे थे। वो सीधा दुकानदार की तरफ बढ़ा जो मज़े से दुकान के अंदर बैठा था। भाई, महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है, तुम तो तंग ना करो, खुद पंखे के नीचे बैठे हो और बाहर निकल के देखो तो सही कितनी गर्मी है। बेचारे लोग गर्मी में सड़ रहे हैं। आटा पैसे लेकर ही देना है, कौन सा मुफ्त देना है? जल्दी से इनके नंबर दर्ज करो और पैसे लेके आटा दो। तुमसे नहीं होता तो मैं कर देता हूँ, ये कौन सा कोई बड़ा काम है? दुकानदार इसकी बात सुन के गड़बड़ा गया। लोगों की चहमगोइयों से इसे यह भी अंदाज़ा हो गया था कि वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है। इसने जल्दी से लड़के को आवाज़ दी और आटे की फ़रोख्त शुरू कर दी। दुकानदार इसे ऑफिसर समझा था, इसलिए अब वो आटे का थैला खरीद नहीं सकता था। चलो, मेरी वजह से दूसरों को तो आटा जल्दी मिलना शुरू हो गया। इसने खुद को तसल्ली दी और मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने ही लगा था कि इसकी नज़र हैंडल पे पड़ी। हैंडल के साथ लटकाया हुआ केलों का शॉपर गायब था। इसकी गफलत का फ़ायदा उठाकर किसी ने अपना काम दिखा दिया था।